إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو بنا کے سینے میں دل رکھ کے خون کو چلا کے دھڑکنوں سے نواز کے انسان میں پیار رکھا ہے. اپنے پیار کے 100 حصے کر کے ایک حصہ دنیا میں بانٹ کے 99 حصے پھر انسان کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے کام آئے. دنیا میں جو بھی کسی کا خیال رکھتا ہے وہ پیار کا مستحق ہوتا ہے. اللہ نے عدم سے وجود تلک، وجود سے ساری ضرورتوں تلک، تمام نعمتوں تلک انسان کے لیے چاروں طرف اپنی رحمت کا اور کرم کا حصار کر دیا ہے اور نعمتوں کو بے شمار کر دیا ہے. گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اس لیے فطرتی طور پہ انسان کا رحمان سے پیار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پیار کو کیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر مجھ سے پیار ہے تو پھر اعتبار کرو، اور اعتبار کی عملی دلیل 100 قسمیں بھی ہوں تو انسان کا عمل ان قسموں پہ بھاری ہوتا ہے، اس کے موافق ہے یا مخالف ہے. فاتبعونی، محبوب ان کو کہو کہ رب کے پیار کا اظہار اگر عملی شکل میں دکھانا چاہتے ہو تو گفتار سے ہٹ کے کردار میں پیغمبر کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالی بدلے میں تمہیں محبت عطا کرے گا. یک طرفہ محبت ہمیشہ سزا رہی ہے. یہ دونوں طرف سے ہو تو اللہ کی رحمت اور کرم سے یہ پرسکون ہوتی ہے، مزے والی ہوتی ہے. انسان کو اس دنیا میں اس تلاش میں رہنا چاہیے کہ میں جس کے دیے ہوئے دل سے دنیا سے محبت ڈال بیٹھا ہوں، اس رب نے اگر سوال کر لیا کہ میرے لیے کیا تھا، تیرے سینے میں، تیرے دل میں، تیرے قلب و نظر میں، تیری فکر، تیری عقل میں، تیرے شعور میں میرے لیے کیا تھا، اور انسان دعویٰ کرے کہ اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار، بڑی محبت تھی، تو اللہ نے بطور دلیل جو چیز مانگی ہے وہ اعتبار مانگا ہے، اور اعتبار نام ہے اتباع کا، اعتبار نام ہے اطاعت کا. انسان سب کے پیچھے نہیں چلتا، جس پہ اعتبار ہوتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے اور اسی کے پیچھے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار کا معیار دیا تو کہا کہ تم اپنے والدین آبا و اجداد، تم اپنی نسل پوری اولاد سے اور ساری بنے نوع انسان سے بڑھ کے اگر مجھ سے پیار نہیں کرتے تو تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ سن چکا ہے کہ والدین سے، اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کے جب تک مجھ سے پیار نہیں ہے کسی بھی ایمان کے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ مالک مجھے ایسا ایمان دے، ایسا پیار دے اور ایسی محبت دے جو کائنات کی ساری محبتوں پہ غالب ہو، اور وہ ہو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، اور اس کا عملی اظہار آپ کی اتباع اور اطاعت کی شکل میں ہو، وگرنہ کہیں وہ نہ ہو جو کل قیامت کے دن دنیا کے اندر بھی سزا، قیامت کو بھی سزا۔ سورہ النساء کھولیے گا، گھر میں جا کے ذرا مطالعہ کیجئے گا، آیت نمبر 115 پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت بہت ہی خوبصورت پیرائے میں یہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تیرے رب نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے قرآن بھی اتار دیا ہے، حکمت بھی اتار دی ہے، دانائی بھی دے دی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے، وہی پہنچا دی ہے جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور عظمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ، لوگوں کی جتنی گفتگو ہے، تحریر اور تقریر ہے، بیان اور خطاب ہے، دعوت ہے، اس سب میں کسی میں خیر نہیں ہے۔ یہ دنیاوی ہے، وقتی ہے، لوکل ہے، ڈومیسٹک ہے، اس پہ اینڈ ہے، اختتام ہو جانا ہے، اس نے گل سڑ جانا ہے، بچنا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو، کوئی سرگوشی، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا لب و لہجہ بولنا کام آئے گا، الا من امر بالصدقہ، سوائے اس کے کہ جس نے صدقے کا حکم دیا۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر خیر صدقہ ہے، جس میں سچائی ہے، صداقت ہے، وہ صدقہ ہے۔ او معروف، یا معروف چیز کا حکم دیا۔ معروف وہ چیز نہیں جو سوسائٹی میں معروف ہو، ناچ گانا معروف ہے، کلچر بڑا معروف ہے، ڈانس بڑا معروف ہے، دھوکہ معروف ہے، جھوٹ بڑا معروف ہے، تو اس معروف کا نہیں۔ اس معروف سے مراد وہ اصطلاحی معروف ہے جو شرعی ہے، جو دینی ہے، جو مذہبی ہے، جو وحی میں معروف ہے، جو اللہ کے نزدیک معروف ہے، اور جسے رب نے دین بنا کے، حق بنا کے آپ کے لیے اور میرے لیے اتارا ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا پھر لوگوں کے درمیان جو غلط باتیں پھیل گئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے، جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کی آپس میں بہتری اور صلح کے لیے، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنے کے لیے، دوریوں کو قربتوں میں بدلنے کے لیے جو بندے کی گفتگو ہوگی، جو بگاڑ آ چکا ہے اس کی اصلاح کے لیے جو لب و لہجہ استعمال ہوگا، اسی میں خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو بندہ بھی یہ کام کرے گا مرضات اللہ کے لیے، رب کی چاہت اور رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے نہیں، مباحثے کے لیے نہیں، جیتنے اور ہارنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس بندے کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ حضرات قرآن کا اسلوب بڑا سادہ، پیار بھرا، محبت دینے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی خوشخبریاں بھی دیتا ہے، ساتھ میں ڈراتا بھی ہے۔ آگے سنیے، مالک فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کتاب اترنے کے بعد، حکمت آ جانے کے بعد،
پیغمبر کی تعلیم اور سیرت طیبہ کے بعد، اللہ کے اس عظیم فضل کے بعد پھر بھی اگر آپ کی گفتگو وہی دنیاوی اور انہی جھنجھٹوں کے ارد گرد رہی اور آپ نے خیر اور بھلائی کا، معروف اور لوگوں کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپنا کردار نہ نبھایا، بلکہ پیغمبر کے خلاف آپ کی بات چلی گئی، اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، ہمارے نمائندے کی آپ نے نمائندگی نہ مانی، اپنی مرضیاں کی، ان کے حکم کو حکم نہ جانا، اپنے حکم چلائے، ان کی نواہی کو آپ نے منع کردہ چیزیں نہ سمجھا اور ان کا ارتکاب کرتے رہے، اجتناب نہ کیا، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس پیغمبر نے ہدایت کو، کیا ہے ہدایت؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی یہ قرآن ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پیغمبر جو بھی لے کے آیا ہے وہ ہدایت ہے، شک میں مت پڑیں، اعتبار کریں، محبوب کے پیچھے لگ کے تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، ان کی بات کو مان کے، ان کے احکام کو فالو کر کے، ان کی منع کردہ چیزوں سے رک کے یہ مت سمجھو کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے یا راستے سے بھٹک جاؤ گے، بلکہ سن لو اگر ان کی بات نہ مانی گئی، نافرمانی کی گئی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم نے میرے نبی کے پیروکار، میرے نبی کے اہل بیت، میرے پیغمبر کے وہ اصحاب، وہ میرے پیغمبر کا یارانہ اور دوستانہ، وہ میرے محبوب کی کمپنی اور ان کی جماعت، وہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے والے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے رستے اور ان کے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی کام کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں سزا یہ دیں گے کہ ہم شتر بے مہار کر دیں گے، دنیا کی سزا یہ ہوگی کہ ہم من مانیوں پہ اتار دیں گے، دنیا کی سزا یہ ہوگی کہ یہ جو دل میں آئے گا وہ کرے گا، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسے کسی کا ڈر نہیں رہے گا، دل میں کسی کا پیار نہیں رہے گا، آنکھوں میں کسی کی حیا نہیں رہے گی، اور جب بندے کو کسی کی حیا نہ رہے، باپ کی حیا نہ ہو تو پھر گھر کے اصول اچھے نہیں لگتے، ماں کی حیا ختم ہو جائے تو پھر گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا، استاذ کی حیا ختم ہو جائے تو پھر ادارے اچھے نہیں لگتے، لوگوں کسی نہ کسی بڑے کی حیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ انسان جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کسی کو بڑا مان لینے والے مرضیاں نہیں کرتے، وہ بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں ہم اس کی زندگی کی گاڑی کا ٹائی راڈ کھول کے وہ حشر کر دیں گے کہ سٹیرنگ اگرچہ ہاتھ میں ہوگا، گاڑی میں لگا ہوا ہوگا، لیکن سپیڈ ایسی مروائیں گے کہ وہ اتنی تیزی سے نکلے گا اور پھر کہیں پہاڑوں سے ٹکرائے گا دائیں بائیں مڑ کے، اس کے ہاتھ میں وہ کنٹرول اس سٹیرنگ کے ذریعے نہیں رہے گا، یا پھر کسی دوسری طرف گرا تو دریاؤں اور گہری کھائیوں میں گر کے مرے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم نے اس کو جہاں جا کے گرانا ہے نا وہ جہنم کا گڑھا ہے، اور مالک الملک فرماتے ہیں وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہائے افسوس، اس سے بڑی بری گندی جگہ رہنے کے لیے اور ٹھکانے کے اعتبار سے کوئی اور نہیں ہے۔ حضرات، کتاب اللہ کا یہ انداز کتنا خوبصورت ہے، جب بھی قرآن بولتا ہے تو یہی کہتا ہے ومن، آگے چلیے اللہ تعالیٰ کچھ اسی آیت کے متصل فرماتے ہیں۔ یہاں کیا کہا؟ جس نے بھی کسی فرقے کا، گروہ کا، جماعت کا نام لے کے نہیں، جس نے بھی پیغمبر کی نافرمانی کی، جو بھی ہو بنی نوع انسان میں سے، جس نے نافرمانی کی، انکار کر کے کافر بن گیا تب بھی، کلمہ پڑھ کے مومن بن کے ظاہر کچھ باطن کچھ منافق کہلایا تب بھی، اور سچے معنوں میں مومن تو بنا مگر
پیغمبر سے پیار کا اظہار بہت کرا مگر ان پہ اعتبار نہیں کیا، تو یہ بندہ بھی نافرمانی کی جس لسٹ میں آئے گا۔ اللہ نے یہاں من بولا ہے، اہل علم سے پوچھئے گا کہ من عربی کے اندر یہ کس لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے، ہر بندہ مرد عورت اس میں شامل ہے، جس کا بھی یہ کردار ہوگا اسی کا یہ انجام ہوگا۔ جو بھی نافرمانی کرے گا دنیا میں یہ سزا، اور عقبہ میں اس کی وہ اللہ نے سزا رکھی ہے۔ اللہ اس کے بعد پھر دوسرا عمومی قاعدہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تیرے رب کو شرک پسند نہیں ہے، لہذا تیرا رب معاف کرنے پہ قادر ہے، سب معاف کر سکتا ہے، لیکن تیرا رب اس کے ساتھ کیا جانے والا شرک معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے ہٹ کے جتنا مرضی بھی بڑا جرم ہوا اللہ معاف کر دے گا، کرنے پہ قادر ہے، لیکن تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیرا رب شرک معاف نہیں کرے گا۔ اب اللہ پھر کسی گروہ یا جماعت کا نام نہیں لے رہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر کوئی بندہ من جو بھی جہاں بھی جیسے بھی میرے ساتھ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ بہت دور جا کے گمراہی کے گڑھوں میں گر گیا ہے۔ اللہ نے گمراہ کسی فرقے کو یہاں نہیں کہا، رویے کو، عادتوں کو، لوگوں کو، افراد کو اور ان کے کردار پہ بولا ہے۔ پیغمبر کی نافرمانی، عدم اعتبار، اللہ سے پیار کے دعوے مگر توحید سے انکار یا اقرار کر کے پھر شرک پہ اصرار، تو یہ تیرے رب پہ اعتبار نہیں ہے کہ جو در در پہ جا کے خاک چھان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پیار اور عدم اعتبار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، دنیا اس کو صوفی کہے، حاجی کہے، نمازی کہے، بڑا نیک کہے اور خوش بخت کہے، خوش نصیب بولے، لوگ اس کو ولی اللہ کہیں، لوگ اس کو جو مرضی دے لیں، میرے نزدیک اگر اس سے شرک کی جو ہے وہ تھوڑی سی بھی آمیزش ہو گئی اور توبہ کے بغیر موت ہو گئی، معافی نہیں مانگی، رجوع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو کے مرا ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اور جس نے میرے پیغمبر کی نافرمانی کری یہ بھی گمراہ ہے، اور یہ سمجھے گا میں روٹ کے اوپر صراط مستقیم پہ بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہوں، لیکن ہم اس کی زندگی کا جو ہے اسے شتر بے مہار بنا کے لگاموں سے ہٹا کے، جب یہ کسی کے اشارے نہیں مان رہا، آرڈر نہیں مان رہا، ریس بریک پہ یقین نہیں رکھ رہا، پیغمبر کے کہنے پہ بنتا نہیں، اٹھتا نہیں، کرتا نہیں، اور ان کے روکنے پہ رکتا نہیں ہے، ہم اس کو پھر وہاں پھینکیں گے کہ جو آخر کار اسے جہنم کی طرف لے جائے گا، یہ جنت سے محروم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات اگر آپ انہی آیتوں کو پڑھیں اور تھوڑا آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان اور شیطانی رویوں کا ہتھ کنڈوں کا ذکر کیا، اور شیطان نے یہ بات کہی کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو جو ہے نا وہ چھین لوں گا، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ مرید بنے گے تو دھتکارے ہوئے شیطان کے، لعنہ اللہ، اللہ نے جس پہ لعنتیں برسائی ہیں یہ اسے رحمتیں سمجھیں گے، اور وہ شیطان چیلنج مار رہا ہے، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ بندے تیرے ہوں گے، کلمہ تیرا پڑھیں گے، نام تیرا لیں گے، توحید کا علم سجائیں گے، اٹھائیں گے، لیکن ان میں ایک پورا جتھا، پورا گروہ، پوری جماعت میری ہوگی، تیری نہیں ہوگی، میری ہوگی۔ دعویٰ ہے بہت بڑا چیلنج، اور پھر کیا کہا، میں ان کو اپنا کیسے بناؤں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں انہیں جو دین نہیں ہے دین بنا کے پیش کروں گا، جو حق نہیں ہے حق بنا کے دکھاؤں گا، جو باطل ہے۔ اسی لیے اہل علم کی یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو اصلی شکل میں دکھا دے۔ حق بڑی پیکنگ میں موجود ہے، بے شمار لوگوں نے اندر کچھ اور ڈال کے اوپر حق لکھ کے مارکیٹ میں لانچ کر رکھا ہے۔ اب عام آدمی کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ جانے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، علماء نے یہ دعا کری اور مانتے ہیں، اللہم ارنا الباطل باطلا،
اللہ باطل کی اصلی شکل بھی دکھا دے، ورزق نجتنابا، اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ شیطان کی پیکنگ دیکھیے، کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو باطل پیک کر کے حق بنا کے پیش کروں گا، گمراہ کر دوں گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں رب سے امیدیں توڑ کے دنیا کی آرزوؤں میں، جھوٹی تلاش میں مارے مارے پھرنے والا بنا دوں گا، انہیں رب سے امید نہیں رہے گی۔ اور اقبال نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اور میں کہتا ہوں کہ غیروں سے تجھ کو امیدیں، کیونکہ لوگ یہ بت کہہ کے نا بڑی آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ جناب جتنی بھی قرآن میں غیر اللہ کی آیتیں ہیں نا وہ بتوں کی ہیں۔ اس سے بڑا سلیقے سے بولا گیا مجھے جھوٹ نہیں ملا۔ زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کس کس کو بولا ہے؟ رب کے علاوہ، یاد رکھیے رب کے علاوہ، وہ کوئی فرشتہ ہو، ملک مقرب ہو، وہ کوئی نبی اور پیمبر ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اللہ نے کل قیامت کے دن کہہ دینا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، سجدے کرنے والا، جھکنے والا، مجھے رب کا بیٹا اور ماں مان لیا جائے؟ اللہ نے یہ احتساب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کر لینا۔ عیسیٰ بت کا نام نہیں ہے، وقت کے نبی کا نام ہے، وقت کے نبی کا نام ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے 5 بزرگوں کا ذکر کیا ہے، 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ بت ہیں بڑے، آج بھی ہسٹری میں، تاریخ میں آپ کو ملیں گے، نظر آئیں گے۔ عراق سے اٹھائے گئے اور بیت اللہ میں پہنچائے گئے، رکھے گئے۔ لوگ پوچھتے تھے تو بت صرف اینٹ، گارے یا پتھر کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی شخصیت کی تصویر ہوتی ہے، تصور ہوتا ہے، سٹیچو ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اسے بنا کے سجایا رکھا گیا ہوتا ہے۔ بھلے وہ کسی بہت بڑے جو ہے عجائب گھر میں ہو، یا کسی تاریخی ہسٹری کے کسی مقام پہ ہو۔ دیکھیے اگر فرعون کی ممی ہے تو بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ ود، سوا، یعوق، نصر بزرگ تھے بہت بڑے۔ یہ لات، منات، عزا، حبل سردار تھے بہت بڑے۔ یہ انہی سرداروں کی یادگار بنا کے، بزرگوں کے بت بنا کے اللہ سے موڑ کے ان سے جب جوڑا گیا تو رب کو تب غصے آئے۔ تب میرے رب نے آسمان سے بارش، زمین سے پانی، سیلاب، مکان منہدم کر کے نسلیں مٹا کر کے رکھ دی تھی، سوائے اس کے جو توحید کے بیڑے پہ چڑھا تھا۔ اس لیے دھوکے میں مت رہیے۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کے دلوں میں آرزوئیں ڈال دوں گا۔ کون سی چاہت ہے؟ محبوب قدموں میں چاہیے، جی بابا جی سے ملیے، منت مانیے، دھاگا باندھیے، دربار پہ جائیے، مزار پہ پہنچیے، ترلا ماریے، قدموں میں بیٹھیے، خاک اٹھائیے، آنکھوں میں ڈالیے، مٹی اٹھائیے، پانی میں گھولیے، پی جائیے۔ جناب گندگی والی جگہ پہ گوبر اور جو ہے وہ کیچڑ جسم پہ ملیے، شفا ہو جائے گی۔ گندا غلیظ پانی پی لیجئے، آب شفا ہے۔ لیکن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن پڑھ کے دم کرتے ہوئے، قرآن پڑھ کے عمل کرتے ہوئے، قرآن پڑھ کے سمجھتے ہوئے جو دلوں کی شفا، جو جسموں کی شفا تھی، اس سے گمراہ کر دیا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور پھر اس نے ایسی بغیرتیاں بھی کی۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ۔ ان کا وہ جملہ نہیں بھولتا جو والد مکرم نے ذکر کیا۔ شہر ملتان سے خبر ملی کہ بہاولپور کے علاقے میں ایک ہندو یا ایک بابا، ہندو نہیں ایک بابا، آنے والی عورتوں کو جو بچے والی نہیں ہوتی، اولاد والی نہیں ہوتی، جب وہ اس کے پاس آتی ہیں تو کسی کو واپس خالی موڑ دیتا ہے اور کسی کو زیر ناپ بال دے دیتا ہے۔ بزرگ جلالی تھے، صاحب علم تھے، اللہ نے زبان کے اندر ایک زور بیان بھی رکھی تھی، علم بھی تھا،
اور دعوت کا ایک انداز بھی تھا. کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے, دور سے بیٹھ کے دیکھا خواتین آئی ہوئی ہیں, منتظر ہیں, سوالی بن کے, چہرہ بھی سوالی, نظریں بھی سوالی. ایک آگے بڑھی, بابا جی اولاد نہیں ہے, دھتکار دیا کہ چلی جا میرے پاس کچھ نہیں. دوسری آگے بڑھی ڈرتی ہوئی کہ بابا جی میرے پاس اولاد نہیں. بابا جی نے اپنے ازار اور چادر میں ہاتھ ڈال کے زیر ناف بال توڑ کے اس کو دے دیا, خوش ہو کے, راضی ہو کے, کھل کھلا کے کہ اب مجھے سب کچھ مل جائے گا. غیروں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا یہ منظر دیکھ کے تڑپا اور آگے بڑھا. کہا اے ظالم, شرم کر, رب کی زمین پہ رب کے بندو کو اتنا بڑا دھوکا. کہتا ہے کہ نشے میں دھت اس انسان نے, گندگی اور بدبو کے اس ڈھیر نے یوں میری کڑکدار آواز سن کے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے کہنے لگا, جی آپ کون؟ تعارف کروایا. پھر جب شاہ صاحب نے پوچھا کہ ظالم تو خود محروم ہے, اللہ کے بندو کو رب کے در سے نا امید کر کے یہ غلیظ ترین حرکت, اور وہ بھی قوم کی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے کر رہا ہے. جواب آیا, مجھے نہیں سمجھا, اپنی قوم کو سمجھا. میں تو ہندو ہوں, جو رب سے نا امید ہو کہ میرے پاس آئے گا تو میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں, جو ہے وہ میں دے رہا ہوں. قوم کو سمجھا. مگر قوم کہاں سمجھے, قوم تو تانا سمجھتی ہے. قوم کو تو تذکرہ مت کیجیے, یہ بزرگوں کا گستاخ قرار دے دے گی. پتہ نہیں کرے گی کہ ہندو کون ہے, مجوسی کون ہے, روپ کس نے دھارا ہے, سکھ کون ہے, بدھ مت کون ہے, اندر باطن کیا ہے. ظاہر جو بھی مرضی بن کے بیٹھا ہے, جب پکڑا جائے تو جعلی, نہیں تو 300 بچے کوک میں رکھ کے حرامی نطفے ڈال کے یہ قوم لینے کو تیار. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. تیرا شوہر اس قابل نہیں, تیرا سسرال اس قابل نہیں, تیرا خاندان اس قابل نہیں, تیرے بھائی, تیری بہنیں, ماں, یہ اس قابل نہیں. میرے ساتھ چل, میں تینوں لے کے چلنی ہے بابا جی کو. اور پھر لے کے گئی, ایک ایک نہیں 300, اس سے بھی تعداد آگے زیادہ ہے. کرنٹ پیر والی, وہ بھی ذرا چیک کر لیجئے گا, نیٹ پہ ہے. بڑی کوششیں کی گئی کہ ڈیلیٹ کروا دیا جائے, مگر مواد پڑا ہے. اور جب ڈی این اے کروائے گئے, جناب ایک بھی بچہ ان میں سے باپ کا نہیں تھا, حلالی نہیں تھا. پھر چیخے, پولیس کیس, تھانہ کوٹ کچہری, رونا چیخنا. کیا یہ لوگ نہیں بیٹھے مارکیٹ میں؟ بیٹھے ہیں. محبوب آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے. بچہ مانگو گے بچہ ملے گا, لڑکا مانگو گے لڑکا ملے گا. حضرات, تیرے رب نے کہا تھا جس کو چاہوں بیٹے دے دوں, جس کو چاہوں بیٹیاں دوں, اور جس کو چاہوں بانج کر کے رکھ دوں. کون ہے جو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو؟ لیکن آرزویں, امیدیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اللہ تیرا آرڈر نہیں چلے گا, آرڈر میرا چلے گا. تیرا آرڈر نہیں, آرڈر میرا چلے گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, یہ جانوروں کی نسلیں بدلیں گے, کان کاٹیں گے, جو میں کہوں گا وہ بنائیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, میرا آرڈر لیں گے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, تو انہیں مرد بنا کے بھیجے گا, میں ان کی جینڈر بدلوا دوں گا. میں ان کے ہاتھوں سے سرجریاں کروا کے, انہی کے ڈاکٹر, انہی کی سوسائٹی, انہی کا پیسہ, انہی کے کلینک, انہی کے ہاسپیٹل, انہی کے ذرائع نقل و حمل, انہی کی ٹکٹیں, انہی کا سرمایہ بیرون ملک بھیج بھیج کے یہاں بھی آ کے اللہ تیرا دیا ہوا اتنا بڑا تحفہ جو مرد کو مرد بناتا ہے, میں اسے خسرا ہیجڑا مخنث بنانے پہ مجبور نہ کروں تو مجھے بھی پھر نہ کہنا. چیلنج مارا, میں لڑکیوں کو لڑکے بنواؤں گا,
میں اچھے خاصے مرد کو کلین شیو کرواؤں گا. آئیے قرآن ہے، غصہ مت کیجئے گا. آرڈر ہے، کس کا چل رہا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم، کسی بھی حجام کے ہاتھ سے تب تک استرا یا بلیٹ نہیں گرتا جب تک سینے میں رب کا پیار اور اللہ کا ڈر نہ ہو. نہیں گر سکتا. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مولوی، خطیب، دائی، مبلغ، بڑے سے بڑا جابر اور طاقتور، وہ یارو خود رب نہیں آپ سے چھینتا، اللہ چاہے تو فالج نہیں کر سکتا. اس ہاتھ کو جو رب کی نافرمانی کر رہا ہو، اس قدم کو جو رب کے خلاف اٹھ رہا ہو، لیکن چیلنج مارا ہے اللہ نے، چانس دیا ہے، چلا دیکھ تیرا کون بنتا ہے، میرا کون بنتا ہے. لوگوں ہاتھ کانپ جائیں، قدم کپ کپا جائیں جب ہم محبوب کی پیار بھری، محبتوں بھری ان سے ایک نسبت کرنے والا مومن واش روم کے اندر میرے نبی کی نشانی جب پیشاب اور گندگی کی جگہ پہ نالی میں بہاتا ہے، اللہ کی قسم اس وقت ڈر نہیں ہوتا، وگرنہ روح کانپ جائے، بدن کانپ جائے. دنیا مجھے کہتی ہے جی فلاں بھائی کو کہے، بھائی میں کیوں کہوں؟ وہ انسان نہیں، اسے ڈر نہیں، اسے رب سے تعلق نہیں، وہ رحمان کا بندہ نہیں، وہ صرف شیطان کی حد تک رہے گا کہ میں یہ کروں کہ یہ کر، یہ نہیں کر، اور کل کو میرے پہ احسان کرے جی تہاڈی وجہ تو آ کیتا سی، تہاڈی وجہ تو آ چھڈیا سی. بھئی میرے لیے کچھ نہیں چھوڑنا، اپنے لیے، اپنے کل کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. پہلے بھی رب کا ڈر، پھر بھی رب کا ڈر، لیکن کل کے لیے کچھ کر. آج تو تیری یہ 4 دن کی رونق، یہ 4 دن کی زندگی، یہ شہنائیاں، یہ خوشیاں، یہ میلے، یہ جوانیاں، یہ تیرا روپ، یہ چمچم کرتا تیرا بدن سب مٹی ہوگا. لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ آرڈر میرا ہوگا، بدلیں گے تیری تخلیق کو، نر کو مادہ، مادہ کو نر بنائیں گے، بدلیں گے تیرے چہروں کو، بدلیں گے تیری شکل و صورت کو، بدلیں گے تیرے نقشے اور تصویر کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. جواب سنیے، اللہ نے کہا لے جتنے لینے ہیں لے لے، لیکن میرا بھی اعلان ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، جس نے بھی شیطان کو بنایا ولیًا یار، اس کو دیا پیار، من دون اللہ، یہ بت نہیں اب من دون اللہ، یہ شیطان ہے. جس نے بھی ہے کہیں ذکر وہابی کا، سنی کا، شیعہ کا، دیوبندی کا، چشتی کا، سولوردی کا، قادری کا، نہیں 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 نہیں، جس نے بھی، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں. اگر یہ حرکت مجھ سے ہوئی، میری ساری زندگی کی گفتار منہ پہ مار دی جائے گی، کردار دیکھا جائے گا. اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینے والا سونے کا بن کے بھی اس ممبر پہ کھڑا ہو جائے نا، حساب ہونا ہے. میں حساب و کتاب سے بری الذمہ نہیں ہوں، دعا میری ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ برائے نام کوئی ماڑا موٹا حساب کر لینا، حساب کتاب کے قابل نہیں ہے. تیرا فیصلہ ہے، میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے اللہ، لیکن معافیوں والا، معافیوں والا. جے ویکھاں تیری رحمت بلے تو پھر بلے ہی بلے بلے، یہ ہے اصل. جے ویکھاں اپنے عملہ بلے، کچھ نہیں میرے پلے. ہر بندہ خود جنتی بن کے دوسرے کو جہنمی بنانے کے لیے تیار ہے، مگر قرآن کا یہ اسلوب نہیں سمجھا. وَمَن عموم کے لیے ہے، جس نے بھی کیا. میرا رب ولی کی ولایت نہیں چھین لیتا. نوح علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ بیٹے کی دوبارہ سفارش نہ کرنا، نبوت لے لوں گا، نبوت لے لو. انبیاء کو کیا کہا؟ کتنے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اگر شرک ہو گیا نا سب کچھ واپس لے لوں گا. اور پیغمبر کو کیا کہا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، حالانکہ کوئی شرک کی گنجائش یا معمولی سا بھی شائبہ بھی نہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک، محبوب اگر آپ سے بھی کہیں شرک ہو گیا نا ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دوں گا، ایک بھی نیکی شمار نہیں کروں گا. اور آپ اور میں بڑے ایزی ہیں. وہ نہیں جی سنی سمجھ رہا ہے کہ یہ نا جی وہابیوں نے جانا ہے جہنم، وہابی سمجھ رہے ہیں
नहीं, دیوبندی دیوبندی سمجھ رہا ہے شیعہ، شیعہ سمجھ رہا ہے فلاں. اللہ نے کہا ومن، اس گل نو مان لو، ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ، تیرے رب سے ہٹ کے جس نے بھی، اور پتہ ہے ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ سے جڑ کے رہے، چمٹ کے رہے، چپک کے رہے، چپک کے رہے. کون چپکتا ہے آپ کے پاس؟ آپ ٹیسٹر لگا کے دیکھ سکتے ہیں. 3 آوازیں آئی ہیں تینوں طرف سے، ایک باپ کی ہے، ایک ماں کی ہے، ایک بیوی کی. آپ جدھر جائیں گے نا وہ آپ کا ولی ہے. چوتھا باہر سے یار نے بیل دی ہے، باپ بھی بلاتے رہے نہیں سنی، ماں بھی بلاتے رہے اچھا آیا، بیوی نے بھی کہا لاپرواہی کی، یار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا نکل گیا. تو یہ ہے تیرا یار، یہ ہے تیرا پیار، یہ ہے تیرا اعتبار، اس پہ ہے تیرا انحصار. آؤ اپنے اپنے رویوں کو جانچے، لوگوں کو چھوڑیں. جنتی جہنمی کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑیے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. آج تیرا میرا سارے کا سارا اعتبار، اللہ معاف کرے اگر ہے تو شیطان پہ ہے، رحمان پہ نہیں رہا. میں تھوڑی دیر کے بعد آئینہ دیکھتا ہوں، خود بھی دکھاتا بھی ہوں. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا خسارے میں، اس سے بڑا نقصان میں، اس سے بڑا دھوکے میں کوئی اور نہیں ہے. واضح خسران ہے، واضح نقصان ہے. یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدے کرتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، مکر جاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکے کے وعدے ہیں. اولئک مأواہم جہنم. پتہ کرو من کے بعد اولئک آیا ہے، من کے بعد جو عادت جو خصلت بیان ہوئی ہے، متصل رب نے کہہ دیا یہ جو بھی ہوا یہ جہنمی ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی اس کے رستے میں جہنم سے اس کو روک نہیں سکیں گے، اس کا ٹھکانہ نہیں بدل سکیں. لیکن دوسری طرف والذین آمنوا، خوش ہو جائیے، جو بھی والذین، جو لوگ، یہ جو میں بھی سب آتے ہیں، یہ بھی عموم ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور پیار کر کے، اعتبار کر کے، وعملوا الصالحات، بات صلاحیت عمل کی ہے جو میرے پیغمبر نے دی ہے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان خوش نصیبوں کو ہم جنتیں دیں گے، وہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں اور دریا بہیں گے. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریا کو. اس نہر سے مراد یہ ہمارے والی نہر نہیں ہے، یاد رکھیے. کتنی دور دور گھر ہیں ماشاءاللہ، کم از کم اگر کوئی قریب ترین بھی گھر ہے نہر کے تو کوئی 50-100 فٹ کے تو فاصلے پہ ہو گئی. ریٹ کتنا ہے؟ کیا بات ہے، کینال ویو ہے جی، اس لیے نہر نظر آتی ہے. نہر کا صرف تصور ہے، جنت میں تجھے جو گھر ملنے والا ہے نا وہ اتنا کمال کا ہوگا کہ تیرے ایک گھر کے نیچے دریا بہ رہا ہے، اور صرف ایک نہیں، کئی دریا بہ رہے ہیں. انہار جمع ہے، جون جون سی چیز تیرے تصور میں ہوگی بہتی چلی آئے گی، دیکھتا چلا جا، خوش ہوتا چلا جا. اور دنیا میں جتنے بھی باذوق لوگ ہیں نا، یہ شمالی علاقوں میں جا کے چشموں پہ بیٹھ کے، نہروں میں بیٹھ کے، دریاؤں میں کھٹڑے منجے ڈال کے، اور وہاں پہ ماشاءاللہ چارپائیاں، پیڑیاں، کرسیاں رکھ کے، جوتے اتار کے، پاؤں پہ سار کے، اور پھر دیکھ کے نظارے کر رہے ہوتے ہیں. اور بالخصوص کے اوپر درخت جھکے ہوئے ہوں اور شاخیں پانی کو چھو رہی ہوں اور جھیل کا پانی گزر رہا ہو، تو پھر ان نظاروں کو دیکھ کے مست ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ سارے نظارے تیرے لیے، تو صرف اعتبار کر کے دے. من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. شمالی علاقوں میں جا کے جب بیلنس ختم ہوتا ہے نا، چلیے ہونا کرائے بڑے نا، مہنگا بہت ہے، ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے، ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، جناب سامان مک گیا ہے، راشن ختم ہو گیا ہے، موسم یہ ہو گیا ہے، واپس مڑنے کا ڈر. اور راستے میں آتے ہوئے کہتے ہیں چس بڑی آئی ہے پر پھر اتھے ہی چلے ہیں 2.5 مرلے دے مکان چ. اللہ کہتے ہیں نہیں، خالدین فیہا، میں سدا بہار رکھوں گا. تو نے اعتبار جو کیا ہے، وعد اللہ حقا، میرے وعدے جھوٹے نہیں، شیطان کے وعدے دھوکے کے، میرے وعدے سچے. یہ ہے وہ مقام.
پورا تذکرہ کر کے رب نے 10 آیتیں چلا کے لگ بھگ پھر جا کر کے کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تیرے رب سے بڑھ کے بات کا سچا اور کون ہو سکتا؟ تو بھائیو رب کا اعتبار، پیغمبر کا اعتبار کرنا سیکھیے۔ میں تفصیل میں تو کبھی انشاءاللہ کچھ اور باتیں لاؤں گا، لیکن اگلی ایک آیت سن لیں۔ اللہ کہتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہاری چاہتوں سے جنت نہیں ملے گی، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی چاہتوں سے۔ اہل کتاب نے کیا کہا تھا؟ یہودی کہتے تھے عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، یہودی ہونا ضروری ہے۔ اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ یہودی جنت میں نہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی جنت میں نہیں۔ یہی میرے نبی کے فرقوں کی بات بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشہور زمانہ روایت آپ نے سن رکھی، ترمذی کی سند سے روایت ضعیف ہے، دیگر شواہد کے ساتھ روایت الحمدللہ حسن درجے کی ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہسٹری بیان کی کہ بنی اسرائیل کے 73 فرقے 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں یہ 73 ہو جائیں۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا، کافی سارے لوگ اس روایت کو لے کے کہتے ہیں جی میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں بس مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے تعلق۔ مگر یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، اور جماعت المسلمین کو بڑا ڈاڈا ملا ہے، اور وہ بیچارے اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں کہ نام بھی صرف مسلمین ہی رکھی ہے، صرف مسلمین۔ بیچارے گھبرا جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا پہلی امتوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، کلمہ پڑھنے والوں کے 73 ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ میری امت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے۔ دوسرا مفہوم جو علماء نے لیا ہے، آپ پوری دنیا آپ کی ہی امت ہے۔ کس میں دو ہیں؟ ایک امت الدعوہ ہے، جن کو آپ نے دعوت دی مگر انہوں نے نہیں مانا، یہ سارے کفار ہیں۔ جن کو دعوت دی گئی انہوں نے نہیں مانا، لگ بھگ اس وقت 6 ارب لوگ ہیں۔ 8 ارب کی آبادی میں امت کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو آپ نے دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو مانا، امت استجابہ، امت الاجابہ، انہوں نے بات قبول کی، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا، دونوں کو ملائیں تو اس وقت جو رجسٹرڈ فرقے ہیں 4200 ہیں، 4200 ازم فرقے، جماعتیں، گروہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کلمہ پڑھنے والوں میں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے نہیں، جو بڑے گروہ ہیں، آپ نے کہا میری امت میں 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں الا واحدہ، ان میں سے ایک فرقہ جنت جائے گا۔ یہ دھوکہ نکال دیں کہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ نہیں ہوگا، فرقہ ہی ہوگا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ فرقہ، یہ جماعت، یہ گروہ، یہ جتھا، یہ تقسیم صحیح البخاری خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، اللہ نے خود ڈالی ہے۔ جو محبوب کے ساتھ مل گیا وہ فرقہ ہے، مگر مصطفیٰ کا فرقہ ناجیہ۔ وہ کون ہے؟ وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور جو آپ سے کٹ گیا، نبی کا سکا چچا بھی ہوا، جہنمی ہے، دوسرے فرقے میں۔ یہ جملہ سمجھ کے اچھی طرح، جنت میں جس نے جانا ہے ہونا وہ بھی فرقہ ہے، اور فرقہ فرق سے ہے۔ یہ جو فرق ہے نا، جو پیغمبر سے ملا وہ کوئی اور ہے، جو نہیں ملا وہ کوئی اور ہے، یہی تو فرق ہے۔ فرق ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ بڑے بڑے خوبصورت چہرے بدر کے اندر، یہ مرے پڑے ہیں، وہ شہید ہیں 14، یہ احد میں 70 شہید ہیں۔ فرق ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ میرے پیغمبر نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جنازے کی باری آئی، پہلے جنازے میں رکھا اور آخر تک ان کی چارپائی نہیں اٹھی، جنازے لگاتار چلتے رہے۔ فرق ڈالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے رشتہ دار مرے، وہ کنویں میں ڈال دیے گئے۔ چلیے بدر جا کے اس کنویں کو دیکھیے، وہی اپنے یار اس دنیا سے گئے تو شہداء کہلائے۔ آج بھی تو مدینے میں جائے تو میرے نبی کے ان یاروں کا اعتبار ہے، اور وہ جنتی روح ہیں، وہ بقی، وہ میرے نبی کے ساتھ لیٹنے والے،
یہ اعتبار کی بات ہے، یہ فرق کی بات ہے۔ سارے فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا محبوب ان کا نام کون ہے؟ اس حدیث کی جتنی درگت فرقوں نے بنائی ہے نا، شاید ہی کسی روایت کی بنی ہو۔ میں نے جس بھی گروہ کو سنا، جس بھی جماعت کو سنا، جس بھی عالم کو سنا، وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے والی جماعت جنت میں ہے، باقی جہنم میں۔ پیغمبر کا اعلان سنیے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنتی وہ ہوں گے 73 میں سے جس نے جنت میں جانا ہے جو میرے کردار پر، میرے دین پر، میری بات پر، میری سنت پر اور میرے صحابہ کے طریقے پہ۔ آؤ بھائی 2 منٹ کے لیے دھوکہ مت کھائیے گا۔ کافی سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ یار ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، مگر یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، یہ کسی صحابی کا بھی تو فعل ہے۔ بھائیو یاد رکھیے، صحابی میرے نبی کی سنت سے ہٹ کے نماز مسجد نبوی میں بھی 3 دفعہ پڑھے تو میرے محبوب موڑ دیتے ہیں۔ صحابی صرف اتنا سوچے اور بیان دے ساری رات نماز پڑھوں گا، پیغمبر ریجیکٹ کر دے۔ دوسرا کہے ساری زندگی دن کو روزے رکھوں گا، میرے محبوب ریجیکٹ کر دے ہیں، تو یہ بھی صحابہ، یہ بھی سوچ تھی، یہ بھی فکر تھی، خلوص سے بھری ہوئی فکر اور اللہ کی اتباع اور پیروی اور بندگی کی فکر۔ اور کہا ایک نے کہ میں آج کے بعد پوری زندگی وقف کر رہا ہوں۔ میرے محبوب نے کہا یہ دیکھو میرے گھر، یہ میری بیویاں، یہ میری آل، یہ میری اولاد، وہ میری دنیا، یہ میرا دین، درمیان میں ایک پردے کا فرق، میں نے دونوں کو چلا رکھا ہے، نبھا رکھا ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرا صحابی ہو کے مدینے میں رہ کے بھی ایسا بولے جو میں نے نہیں بولا، یا ایسا تولنا چاہے جو میں نے نہیں تولا، وہ میرا نہیں ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کا معنی یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اور میرے صحابہ اس کو مان رہے ہیں، میرے صحابہ اس کو کر رہے ہیں، یہ معنی ہے۔ تو بھائی یہ مختصر سا ہے، ٹیسٹر لگا لیں۔ دوسرے کو جہنمی بنانا بڑا آسان ہے، ذرا خود کو چیک کریں۔ میرے محبوب نے پوری زندگی جو اللہ نے حکم دیا ہے کرا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، ایک بندہ جا کے مدینے کو چیک کرے، میرے نبی بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو مبارک ہو، آپ ما انا علیہ و اصحابی پہ ہیں، آپ جنتی ہیں۔ سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، چشتی ہیں، سولوردی ہیں، قادری ہیں۔ پیغمبر نے جس ادا میں پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر تجھے اس حدیث سے پیار ہے، اللہ کی قسم تیرا بیڑا پار ہے۔ اگر تیرے دل میں اس حدیث کی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ نہیں اے وہابیاں دی حدیث، وہابیوں کی نہیں ہے، یہ صحابہ کی ہے، صحابیوں کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے کہا تھا اپنے علاقے میں جا رہے ہو، مجھے جیسے یہاں جو کرتے دیکھا ہے نا، جیسا قیام، جیسے رکوع، جیسے سجدے، جیسا تشہد، ویسے کرنا، یہی تمہارا سبق ہے، یہی تمہاری تشکیل ہے اور یہی تمہارا نصاب ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، لوگوں روزے کو دیکھ لو، قیام، رکوع، سجود کو دیکھ لو، زکوٰۃ کو دیکھ لو، حج کو دیکھ لو، معاملات کو دیکھ لو، اگر تو پیغمبر کے مطابق مبارک ہو، اگر نہیں تو کسی بھی مسلک میں کوئی بھی بندہ جو نبی کو ڈاج کروا رہا ہے نا، پیار کے بہانے بنا کے اعتبار کو چھوڑے ہوئے ہے، میرے محبوب نے کبھی بھی زبان سے گالی نہیں دی، گالی سے روکا کہ نہیں؟ صحابہ کے منہ سے کبھی گالی نکل گئی فوری سمجھایا، تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مرتے دم تک انسان تو انسان، میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اب گالی دینے والا میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے۔ لوگوں رشوت لینا نہ میرے پیغمبر نے لی نہ اصحاب نے لی، بول ذرا لینے والا کہاں ہے؟ فرق واضح ہو جائے گا، 72 میں ہے یا 1 میں ہے۔ میرے پیغمبر کی نے ساری زندگی غیبت، چغلی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، سود، ایسا کچھ نہیں لیا۔ اگر ہم لے رہے ہیں تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکیے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ عبادات میں خوشی غمی میں چکر، میرے پیغمبر نے خوشی میں ڈھول نہیں بجائے۔ اگر تو بجا رہا ہے اور تیری شادی میں بج رہا ہے اور میں بجا رہا ہوں اور میرے شہنائیاں بج رہی ہیں، میں زمانے کا جتنا مرضی مشہور مفتی اور عالم ہو جاؤں، اللہ کی قسم ما انا علیہ صحابی میں میرا ذکر نہیں ہے، میرا رویہ ہی کچھ اور ہے۔
میرے پیغمبر نے خسرے ہیجڑے نہیں نچوائے، یہ تیری مہندیوں کے سٹائل نہیں ہے وہاں پہ۔ تیرے پیغمبر کی غمی میں جنازے کے بعد وہ کھیکر نہیں ہے جو تو نے جگا رکھے ہیں۔ ایک بھی صحابی نے، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 8 اہل بیت کے افراد کی رخصتی کے موقع پہ ایک بھی کسی جنازے کے بعد کل کا اعلان نہیں کیا۔ کل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا کوئی ایک صحابی ما انا علیہ واصحابی، لا کوئی ایک صحابی میرے پیغمبر کا عمل 3، 7، 10، 40ویں میں عرس میں، قبرستان تب بھی تھے، قبریں پکی نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی کی اور میرے نبی کے یاروں کی قبریں کچی، وہ وہاں بیٹھ کے عرس نہیں کرتے تھے، قوالیاں نہیں ہوتی تھی، سب کچھ کرے جا رہے ہیں اور جہنمی پھر دوسرے۔ اور بھائی مخصوص فرقے کے اندر رہ کے گندگی پھیلانے والے ہر دور میں رہے ہیں، اچھے ذہن کے لوگ ہر جماعت ہر گھروں میں رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا مسلک نام کوئی اور ہے، لیکن ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کا وتیرہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار، اللہ کی قسم یوں لگتا ہے کہ مدینے سے اٹھ کے کوئی آیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں ہر جگہ پہ۔ تو پھر ایک گروہ کو جنتی بنا کے باقیوں کو جہنمی، اپنا گروہ جو ہے اس کا باغی اور بدترین زانی، چور، ڈاکو، صرف وہ میری مسجد کو، میرے مدرسے کو، میری جماعت کو فنڈ دیتا ہے تو ماشاءاللہ جی اپنا ہے۔ اور دوسرا وقت کا ولی بھی ہونا، نہیں 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 جنت جانا ہے، جنمی ہے۔ تو میرے بھائی عقیدہ، عمل، ایمان، دعوت، کردار، گفتار، میں اس پہ تفصیل انشاءاللہ پوری لے کے آؤں گا کہ پیار کیا ہے تو اعتبار کر اس روایت کا، اگر جنت میں جانا ہے دیکھ اپنے وتیرے کو، اپنے عمل کو اور بدلنے کی کوشش کر، میرا رب آسانیاں کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔